سورہ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیرے اور روشنی بنائی، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، پھر وہ لوگ جن نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، والذین کفروا، وہ لوگ جن نے کفر کیا، بربهم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کر رہے ہیں، لوگوں کو برابر بنا رہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ والذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی تمہارے باپ جناب آدم کو، ثم قضا اجلا، پھر اس نے اجل مقرر کی، اجل کا فیصلہ کیا، واجل مسمى عنده، اور ایک نامزد کی ہوئی اجل اس کے پاس ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم اس فیصلے میں شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں و زمینوں میں، یعنی اس کے اختیارات، اس کا نظام۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے اسرار پوشیدہ راز اور تمہاری اوپنلی باتیں اور جو کام ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کے آیات میں سے، نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر اسے وہ اعراض کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب کبھی ان کے پاس آیا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس، أَنْبَاءُ خبریں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
अलम यरो कम अहलकना 2 3 4 5 6 अलम यरो, क्या उन्होंने देखा नहीं, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न, कितनी हमने तबाह किए हलाक किए उनसे पहले वो कौमें और लोग। मक्कन्नाहुम फिल अर्द, हमने उनको कुव्वत दी थी, ठहराया था ज़मीन में। मालम नुमक्किन लकुम, जो हमने आपको वो ताकत और वो वसाइल नहीं दिए। व अरसलना समा अलैहिम मिदरारा, और हमने भेजा आसमान उन पे मूसलाधार, यानी मूसलाधार बारिशें फरमाई। वजअलनल अनहार तजरी मिन तहतिहिम, और हमने बनाया या चलाया उनके लिए नहरें जो वो चल रही थी मिन तहतिहिम, उनके नीचे। अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, बस हमने उनको हलाक कर दिया उनके गुनाहों के सबब। व अनशअना मिन बादिहिम क़रनन आखरीन, और हमने पैदा किए उनके बाद एक और लोग और नस्ल हमने पैदा कर दिए उनकी हलाकतों के बाद। हज़रात, आज जो सूरत शुरू हो रही है इसका नाम है अनआम, चौपाए। अल्लाह ताला की शान है जिसने सूरतों के नाम खुद रखे हैं और वो वही की तालीमात हैं। इसमें मखलूक को या उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई एतराज़, कोई इबहाम, कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो सूरत है ये सूरत का नाम है अल अनआम, मक्किया, ये नुज़ूल के एतबार से मक्की कहलाती है। वही मिअतुन व खम्सुन व सित्तून, इसमें 165 आयात हैं। व इशरून रुकूअन, 20 रुकू हैं इस सूरत पे। इरशाद होता है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ात अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी खलक़स-समावाति वल अर्ज़, जिस ज़ात ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। हर तरह की तारीफ़ात, किसी की कारीगरी, किसी का हुस्न, किसी का जमाल, और अल्लाह तो किसी की ताकत जब आप गिनते हैं या शुमार करते हैं या इजहार करते हैं, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा फयाज है, बड़ा, जो भी आप उसकी तारीफ़ करें तो आखिर में जाकर बात है कि इसका खालिक कौन है, बनाने वाला कौन है, सलाहियत देने वाला कौन है। तो तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह के लिए है जो इस जो खालिक कायनात है, जो इसके निज़ाम को चलाने बनाने वाला है। तो सबसे बड़ी दलील ये है कि जिसने आसमानों ज़मीनों को पैदा किया। ये छोटा काम नहीं, कोई लेबर नहीं लगाई, कोई इसमें जिन्नों इंसानों को नहीं लगाया, फरमान जारी किया है। और 7 आसमान बनाए हैं तबकन अन तबक, तय बतय हैं जिसके नीचे सुतून कोई नहीं, पिलर कोई नहीं। तो ये छोटा मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने जहाँ अपना तारुफ करवाया है तो तारुफ यही करवाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अल्लाह है जिसने आसमानों ज़मीनों को पैदा किया है। फिर वो माँ बैनहुमा, यही 2 चीज़ें, आसमान ज़मीन और उसके अंदर जो कुछ है। तो ये उस खालिक की सिफ़त बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने खुद अपनी ज़ात के हवाले से आसमान और ज़मीनों का खालिक है। वजअल ज़ुलुमात वन नूर, जिसे अंधेरे और रोशनी बनाई। 2 निज़ाम हैं। अब देखो ना, रात चली जा रही है और दिन आ रहा है, रोशनी आ रही है, अंधेरे जा रहे हैं। तो फरमाया इसी तरह कुफर के अंधेरे हैं और ईमान की रोशनी है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, फिर अल्लाह ताला अंधेरों से, एक शिरक का, कुफर का, बदतमीजियों का अंधेरा, और किसका, रुश्द व हिदायत का, ईमान का, सदाकत का, ये नूर और रोशनी। ये मिसालें देकर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम याज़िलून, यानी अंधेरे और रोशनी भी उसने बनाई। जो काफिर हैं वो अपने रब के साथ बराबर बराबर बना रहे हैं। ये एक ऐसा अदल है जो हराम है करना। अदल का माना है बराबरी, मखलूक की खालिक के साथ बराबरी बनाना ये हराम है, ये ममनू है। यानी अल्लाह खालिक है तो मखलूक भी कोई खलक कोई चीज़ बना नहीं सकती। अल्लाह ताला की सिफात को मखलूक के साथ बराबरी करना, ये फरमाया ये जुल्म है, ज़्यादती है, हराम है, ममनू है। वला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल भी फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثالیں مخلوق کی مثالیں بیان نہ کرو۔ خالق کے ساتھ مخلوق کا اور مخلوق کا خالق کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اللہ خالق ہے، مخلوق جو ہے وہ اس نے اللہ نے بنائی ہے، تو مخلوق خالق کے ساتھ کس طرح برابر ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کر رہے ہیں مخلوق کے حوالے سے۔ هو الذی خلقکم من طین، پھر اللہ نے اس تاریخ کا حوالہ دیا جس ذات نے تمہاری خلق کی، ابتدا کی، وہ جناب آدم علیہ السلام ہے، اور جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور اس کی تفصیلات ہیں قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث شریف کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کا آغاز کس طرح کیا؟ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انسانوں کو ساری مخلوقات سے بعد بنایا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھا، یعنی اس کا ذکر، اس کا بیان، اس کا وجود انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو فرمان جاری کیا زمین کے مختلف خطوں سے مٹی، اور اس میں کوئی کالے رنگ کی ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، وہ مٹی کو بنایا، جمع کیا، پھر اس کے ڈیزائن بنائے مٹی کے، اس کے مرحلے، کبھی وہ سوکھی ہے، کبھی وہ تر ہے، کبھی گیلی ہے، کبھی اس کا کیچڑ بنا ہوا ہے، بدبو ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان مرحلوں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جناب آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ جو اشارے فرمائے ہیں مٹی کے حوالے سے، آپ دیکھتے ہیں کوئی بڑے کالے ہیں، کوئی بڑے گورے ہیں، کوئی بڑے سخت ہیں، کوئی بڑے نرم ہیں، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے۔ یہ اشارہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں کی تاثیر اس مٹی کے حوالے سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جناب آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان سے سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنا، خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جناب آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کو ان سے بنایا۔ کس طرح بنایا؟ آپ اندازہ فرمائیں، نہ آپریشن کیا ہے، فرمان جاری کیا ہے، تو آدم علیہ السلام سے حوا کو نکالا، آگے جوڑے بنائے، یعنی پہلا ڈیزائن جو ہے آدم علیہ السلام کا وہ الگ ہے، جناب حوا کی خلق کا ڈیزائن الگ ہے، اور ہم سب کا ماں باپ تھے وہ سلسلہ جو بنایا اللہ تعالیٰ نے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وہ الگ ہے۔ ایک ڈیزائن رہتا تھا کہ ماں ہو باپ نہ ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا باپ کے بغیر، تو یہ چار طرف کے انسانوں کے وجود اللہ نے بخش کر فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ان مرحلوں سے بنایا۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ آدم علیہ السلام تمہاری خلق اس طرح شروع ہوئی۔ ثم قضا اجلا، پھر ہر بندے کی اجل اللہ نے مقرر فرما دی، موت، کوئی 1 دن کا ہے، کوئی 10 دن کا ہے، کوئی 10 ماہ کا، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، علی طول چلتے چلتے علی طول، یہ ایک میعاد ہے، اجل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سارا قانون اللہ نے بیان فرمایا۔ تم دنیا میں آئے ہو مرنے کے لیے، جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس منزل اور راستے کو اگر یہ راستہ ہے، یہ منزل مقصود نہیں ہے، لیکن اس کو ہی اگر منزل سمجھ کے بیٹھ دیا جائے تو بڑا کام خراب ہے۔ وہ آگے سلسلہ ہے، یہ مرحلہ وائز انسان نے اپنی زندگی کے مرحلے گزارنے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک مقرر کردہ اجل اللہ کے ہاں، اس سے مراد قیامت ہے، اور قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، بتاؤ جی قیامت وہ سٹارٹ کب ہوگی، شروع کب ہوگی، وہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، ان سے کہو لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، قیامت کے آغاز اور سٹارٹ کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، وہ اللہ جانتے ہیں، آئے گی، لیکن وہ ہے بھی حقیقت اور ایسی اٹل حقیقت ہے۔ اللہ نے بیان فرما دیا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک کرتے ہو۔ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، اللہ خالق ہے، مالک ہے، تمہاری اجل مقرر فرمائی ہے، اور قیامت کا نظام بھی اللہ نے مقرر فرمایا، لیکن تمہیں شک ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ موت پر بھی یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ بندہ فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں زندہ ہے، سنتا ہے۔
یہاں سے معاملہ شروع ہوا اور ایسا ایسا خرابہ بڑا کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ وہ سنتا نہیں، اللہ فرماتے ہیں جانتا نہیں، سنتا نہیں، وہ تمہاری بات کو جانتا نہیں، لیکن عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے، قبر پر جا کر بیٹھے ہوئے، قبر پر جا کر نعرے مار رہے ہیں، قبر پر جا کر پتہ نہیں اذانیں پڑھ رہے ہیں، بڑی کچھ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھو، اس میں فرمایا کہ اللہ اجل ہے، اس کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک اور ذہن شین فرمائے بعد میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب آدمی فوت ہوتا ہے ان قطعت عمل ہو، اس کے اپنا جو مسئولیت کا نظام عمل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، بس نمازیں ہیں، وہ فرض جو ہے ختم ہو گیا سلسلہ۔ ان قطعت عملہ الا من ثلاث، ارشاد فرمایا تین طریقوں سے اس کو رصد اور کمک پہنچتی رہتی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے ومن صدقۃ جاریۃ، اس شخص نے ایسا صدقہ کیا جو جاری و ساری رہنے والا ہے، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، پمپ لگوایا، کوئی ایسا معاملہ کیا، جو بھی اس نے ایسا عمل جو جاری و ساری رہنے والا ہے، تو جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے تو اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا جو فوت ہو گیا۔ دوسری بات فرمائی ومن علم ينتفع به، علم پڑھا پڑھایا وہ دنیا سے چلا گیا، جب تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اس مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری بات یہ ہے ومن صدقۃ ومن ولد صالح يدعو له، اولاد نیک اگر چھوڑ گیا ہے جس کے لیے ساری زندگی ٹکرے مارتا رہتا ہے، وہ نہ نیک ہے، نہ ایماندار ہے، نہ مخلص ہے، نہ عادل ہے، اولاد ہے لیکن وہ کنٹوٹی اولاد ہے ماشاءاللہ، اور بڑا فخر کرتا ہے اس پہ، کانوں میں مرکیاں ڈالی ہوئی ہیں، بت بنائی ہوئی ہے، اور جناب پتہ نہیں کیا کو کیا ہو۔ تو یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ اس بندے نے کیا کرنا ہے؟ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ نیک اولاد یدعو لہ، جو مرنے والے والدین کے لیے دعا کرے، جس نے خود نماز نہیں پڑھی، خود قرآن نہیں پڑھا، خود صدقہ نہیں کیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو تیرے لیے وہ کیا کرے گا؟ اپنی اولادوں کو تیار کرو مر جانے کے بعد تمہارے لیے کم از کم وہ دعا کر سکے، لیکن نہیں، وہ تیاری کیا ہو رہی ہے؟ وہ پھر حدیث شریف کے اندر بیان تو آتا ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا کان رجل میں بنی اسرائیل، وہ شخص تھا موت کا وقت آیا، مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ حالات خراب ہیں، ڈاکٹروں کی میں نے جواب دے دیا جی بیماری بڑی سخت ہے بلا بلا۔ اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اس نے پوچھا کہ میں کیسا ابا ہوں، اباؤں کے ڈیزائن ہے نا مختلف، کیسا ابا ہوں؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا ابا ہے، تو آپ نے ہمارے لیے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا۔ تو وہ کہنے لگا یہی مجھے میں رونا ہے، تمہارے لیے ساری زندگی بناتا رہوں، اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، تمہارے لیے سارا کچھ کیا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے لیے مکان بنائے، گاڑیاں بنائی، کارخانے، دکانیں، سارا کچھ بنایا، مارکیٹ بن گئی، میں خالی آ جا رہا ہوں۔ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لیے، لہٰذا جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا کے راکھ کر کے اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں بہا دینا تاکہ میرا وجود ختم ہو جائے۔ اگر میرا رب قادر ہوا تو مجھے میرا وجود سامنے لا کے مجھے یا تو سزا دے گا یا پھر معاف کر دے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، جب وہ بندہ فوت ہو گیا تو اولاد نے ایسے کیا، اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو بکھیرا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے یہ پیغام اپنی رسول پاک امت تک پہنچایا ہے کہ اللہ قادر ہے جس بندے کی لاش کو راکھ بنا کر اڑایا جائے، بہایا جائے، ایک لمحے میں اللہ ان کے ذرات کو جمع کر اس کو وجود عطا کر سکتے ہیں۔ اس کو اس کا وجود بنایا، اس کو جمع کیا اور پوچھا لما فعلت ھذا، اللہ کو سارا علم ہے تو نے کیوں کیا؟ وہ ڈر گیا اصل میں، تو وہ کہتا ہے من خشیتک یا اللہ، تیری خشیت سے ڈر آیا ہے، فیس نہیں کر سکا۔ تو ظاہر ہے اس نے چونکہ خوف آ گیا تھا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ قانون نہیں ہے کہ تم آخر تک رہو تو اولاد کو کہہ جاؤ جب مر گیا تو مجھے راہ کر جو میں بخشا جاؤں گا، یہ نہ قانون ہے نہ ضابطہ ہے۔ یہ خبر سنائی ہے اس باپ کی جس نے ساری زندگی اولاد کے لیے ٹکریں ماری، اپنی کچھ نہیں بنایا۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے، تم جب کارخانے بناتے ہو، مارکیٹیں بناتے ہو، اپنی اولاد کے لیے گاڑیاں لیتے ہو، جو بھی دنیا کے سامان ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں؟ اس پر ہر شے قربان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کہنا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کا کلام پڑھنے کے لیے تیار کرے۔ تو بعد میں کہتے ہیں، علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا گھر سے اٹھ کر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، اور کہتے ہیں قیامت کو اٹھ کر اللہ تو جنت میں جاؤں گا، کیسے جاؤ گے؟ کچھ سوالات ہیں نا، ان کا جواب دو نا۔
اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد تک آنے کے لیے ہمت اور طاقت اور جرت اور غیرت نہیں، تو قبر سے اٹھ کر جنت میں کس طرح جاؤ گے؟ کیا دلیل ہے؟ کیا یونیفارم ہے؟ کیا تیرے پاس ایسی وہ گدڑ سنگھی جس کو بولتے ہو کہ تیرے پاس یہ سارا سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو یہ مسئلہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وہی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اجل آپ کی موت بھی مقرر فرمائی ہے، وہ اجل مسمن عندہ، نامزد کر دی جو اجل ہے قیامت والی، وہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو، موت میں بھی شک کرتے ہو، قیامت میں بھی شک کرتے ہو، اللہ عادلانہ نظام میں بھی شک کرتے ہو، اور شک ہی شک پڑا ہوا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی بندے عجیب و غریب مسئلہ پوچھتے ہیں، اچھا جی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی؟ اچھا جی اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کیوں بنائے؟ اچھا جی یہ اللہ تعالیٰ کو یقین نہیں تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس ماسٹر کاپی ہے تو یہ کرامن کاتبین کیوں بنائے؟ لگے ہوئے لوگ، عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے کہ اللہ چھوٹا ہے، یہ لگے ہوئے ایک بار۔ اچھا جی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا 50 نمازیں، پھر 5 کی، اللہ کو نہیں پتا وہ اللہ کیا ہے؟ کیا پتہ ہے جی اللہ تعالیٰ؟ یہ بکواس وہ کر رہے ہیں جن کو بول و براز کرنے کی بھی تمیز نہیں، بولنے کی تمیز نہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ میرا بول و براز کا نظام بنایا کس نے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہ اللہ آسمانوں میں زمینوں میں، کیا معنی ہے؟ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، سارا نظام آسمان و زمینوں والا اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس اختیارات ہیں۔ یعلم سرکم وجاہ، اتنا بڑا جس کا سٹیٹس ہے، تمہارے پوشیدہ راز بھی جانتا ہے، اوپنلی جو کہتے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ویعلم ما تک، جو کماتے ہو، جو کرتے ہو، آپ کے اعمال اور آپ کے قول فعل، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تلفظ کرتے ہو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہو وہ بھی فلم بن رہی۔ اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، وہ سارا ریکارڈ، ساری فلم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اللہ پیش کریں گے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، عام جنرلی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کی آیتوں نشانیوں میں سے ان کے رب کی طرف سے آنے والی کوئی نشانی جب آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اعراض کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں، فرامین ہیں، احکامات ہیں، ان سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا، شک کرنا۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، جب حق و صداقت کا پیغام آیا، نبوت آئی، رسالت آئی، اللہ کا پیغام آیا، اس میں شک کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ارشاد ہوتا ہے تو جن جن چیزوں کا مذاق اڑاتے رہے، حقائق کو تسلیم نہیں کرتے رہے، تو پھر ان کے پاس وہ خبریں جب آئیں گی، کیا معنی ہے؟ فسوف یاتیہم انباء، وہ خبریں، وہ بیانات، وہ نتائج ان کے پاس آئیں گے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کبھی جنت کا مذاق، کبھی حوروں کا مذاق، کبھی عذاب قبر کا مذاق، کبھی وہ اپنے اپنے اس دماغ کے ساتھ وہ ہر اللہ کے ارشادات کا مذاق ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتے ہیں کہ میرا بڑا سلسلہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس مخلوق کو شرم کرنی چاہیے کہ جو میرے ان پروگراموں، میرے ارشادات، میرے بیانات تعلیم پر یہ مذاق اڑاتے اور ٹھٹھے کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے موازنہ کیا ہے کہ جو مشرکین عرب تھے، اپنے آپ کو بڑے طاقتور بھی سمجھتے، اور وہ رسول کریم کا مذاق، صحابہ کرام کا مذاق مجبور کر کے انہوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ الم یرو، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کتنی قومیں اور امتیں ہم نے برباد کی، ہلاک کی، جو ان سے پہلے جن کو ہم نے دنیا میں ٹھہرا۔ مکناہم فی الارض، زمین میں ہم نے ان کو قوت دی، ٹھہرایا، طاقت دی، بادشاہت دی۔ مالم نمکن لکم، جو تم کو اتنی پاور و طاقت نہیں دی۔ قرآن مجید کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی بڑی مخلوق، لم یخلق مثلھا فی البلاد، دوبارہ اتنے ہیوی ویٹ قد کاٹ والے بندے اللہ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے۔ تو دلیل دی وہ کدھر ہیں؟ جو طاقتور بھی تھے، قد کاٹ والے بھی تھے، تم سے سارے آباد بھی تھے، وہ کدھر ہیں؟ اگر وہ نہیں رہے تو تم کہاں رہو گے؟ یہ دلائل ہیں۔ اگر آدمی جاگ کے سنتا ہو تو کوئی سمجھ آ سکتی ہے، اگر اسی طرح ہی وہ لوریاں لیتا رہا تو پھر اللہ کے سپرد کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا۔
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، پھر ہم نے آسمان پہ موسلا بارشیں نازل کی۔ مطلب یہ تھا دنیا میں ٹھہرایا، طاقت دی، قوت دی، تمکنت دی، فن دیا، ہنر دیا، پھر بارشوں کے ذریعے ہم نے پیداوار جو زمین کے اندر ہوگی یہ سارا کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، پھر ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جاری ہیں نہریں جو ہم نے زمین کے اندر ان کو ٹھہرایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو گناہوں کے بدلے ہم نے ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے گڑبڑ کی تو ہم نے دنیا میں کوئی نہیں رہنے دیا، وہ کدھر گئے ہیں کوئی شے نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا اگر ان کو ہم نے نہیں رہنے دیا تو آپ رہو گے؟ ان کو ہم نے برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور مخلوق پیدا کر دی۔ ایک اور آیت قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے لیے فقیر ہو، اس کے ہی تم جو اس کا دروازہ ہے اس کے ہی سائل ہو۔ تو ارشاد ہوتا ہے انتم الفقراء الی اللہ وَإِن یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے، تم کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ اور مخلوق کو اللہ پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی پرابلم، نو پرابلم۔ تمہیں مارنا، تمہاری جگہ مخلوق کو لانا، تمہارا جگہ دے اللہ کو خلق کرنا، یہ ایک مسئلہ چھوٹا سا اس کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن تمہیں سمجھ کے نہیں آ رہی۔ تم نے ادھر رہنے کے لیے آئے ہو کہ مرنے کے لیے جانے کے لیے آئے ہو؟ جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ جب دنیا میں یہ لوگ انبیاء آئے چلے گئے، رسول آئے چلے گئے، ولی آئے چلے گئے، نیک لوگ آئے چلے گئے، امام ابو حنیفہ صاحب کدھر ہیں؟ امام شافعی صاحب کدھر ہیں؟ احمد حنبل کدھر ہیں؟ امام مالک کدھر ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کدھر ہیں؟ اب اس پر ہی سوئی اڑی ہو جو سارے زندہ ہیں، سارے سنتے ہیں، یہ ایک نئی مصیبت شروع ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے سیکھا کیا، پڑھا کیا، جانا کیا، اپنا عقیدہ کس حد تک درست کیا؟ سوا کھانے پینے بہت بڑا کر کے مر جانے کے علاوہ کیا کیا دنیا میں؟ وہ تو جانور بھی اسی طرح کر رہے ہیں، ان کی بھی ولادتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، رات بھی آرام کرتے ہیں، مال مویشی بھی سوتا ہے، پرندے بھی سوتے ہیں، اور ان کی بھی نسل ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں جو اللہ نے جو ان کا ڈیزائن بنایا، جو ان کے متعلقہ ہے، جس طرح وہ کرتے ہیں انسان بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ سادی سی بات ہے، ہندو کا اور مسلمان کا بظاہر شکل بھی ایک ہے، ڈیزائن بھی ایک ہے، وہ بھی شراب پیے، وہ بھی شراب پیے، وہ بھی اس طرح پھر رہا ہے، وہ بھی اس طرح پھر رہا ہے، تو کیا اس نے کیا کمایا، کیا کھایا؟ بلکہ ہندو کہتے ہیں، بڑا عجیب ان کا ایک سٹائل، وہ کہتے ہیں اگر ہم بت پوجتے ہیں یا عذاب پوجتے ہیں تو تم قبروں کو جا پر سجدے کرتے ہو۔ اس کا جواب کیا ہے؟ مجھے ایک کرسچن نے پوچھا، عیسائی نے کہا، اور میں نے اس جواب نہیں دے سکا۔ وہ کہتا ہے جی مسجد کون بنانے والے ہیں؟ مسلمان۔ نمازیں کون پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ مسلمان۔ جمعے کون پڑھتا پڑھاتا ہے؟ مسلمان۔ جوتے کون اٹھاتا ہے؟ جوتے کون اٹھاتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ یہاں سے مسجد سے ٹوٹیاں کون اتارتا ہے؟ مسجد میں سامنے دروازے میں کھڑی ہوئی موٹر سائیکل کون چراتا ہے؟ گاڑیاں کون چراتا ہے؟ یہ کینٹ کے حوالے سے مجھے سوال ہے، کاریں وہاں چوری ہوئی، موٹر سائیکلیں چوری ہوئی، ہر شے چوری ہوئی، میں ایک دیگ پہ کہیں پڑی تھی، دیگ ہی اٹھا کے لے گیا۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے مسلمانی؟ ہم جوتا نہیں محفوظ رکھ سکتے تو 150-200 کا ہے، تو مسجد کا احترام کیا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کا احترام کیا کرنا ہے؟ یہ باتیں صرف تاریخ نہیں ہے، حقائق ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو برباد کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور لوگ پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا اس میں پرواہ جی؟ اس کو مارا، اس کو جس کو ارشاد ہوتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ قصص میں اللہ نے حوالہ دیا ہے، جو ہم نے پروگرام بنایا، جو کمزور ہیں ان کو طاقتور کرو، جو طاقتور ان کو فارغ کر دو۔ تو آپ نقشے نہیں دیکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر نقشہ دیکھا ہے کہ کل جس کے پاس سلطنت تھی، حکومت تھی، اختیارات ہیں، وہ اگلے دن جیل میں ہوتا ہے۔ کبھی وہ دھرنے دے کے سڑکوں پہ ہوتا ہے، کبھی وہ جیل میں ہوتا ہے، کبھی وہ قبر میں ہوتا ہے۔ یہ نقشہ دیکھ کر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سارے اختیارات بظاہر اس کے پاس ہے، اب کوئی اختیار نہیں ہے، وہ جیل کے اندر روٹیاں ٹوکر کھا رہا ہے اور وہ مستی کر رہا ہے۔ وہ ایک بندے کی مثال نہیں، میں عام مثال پیش کر رہا ہوں، کبھی کوئی اس طرح ہو رہا ہے، کبھی اس طرح ہو رہا ہے، کبھی اس طرح ہو رہا ہے۔ تو یہ مرحلہ باعث ہے مسئلہ کہ اسی طرح
کب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جنین تھے، اللہ نے قرآن بیان فرمایا، پھر تم سال 2 سال کا تھے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا کرتے تھے، پھر تم نے روٹی ٹکڑا کھانا شروع کیا، پھر تم جوان ہوئے، پھر تم فوت ہو گئے، تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو اپنے مرحلوں کو غور کرو نا۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام چوپائے کے نام پر صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت، اپنی ربوبیت، اپنے اختیارات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یعنی مخلوق کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اندھیرے اور روشنی پیدا کی، ثم الذین کفروا، پھر وہ جو کافر تھے، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ وہ برابری کر رہے ہیں، کن کی؟ مخلوق کی، خالق کے ساتھ۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی جناب آدم کو، ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے ایک اجل کا، موت کا فیصلہ کیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقرر میعاد جو ہے وہ اس کے پاس ہے، مراد قیامت ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے رہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں و زمین میں، مانا اختیارات زمینوں آسمانوں کے اس کے پاس، یعلم سرکم و جہرکم، تمہارے پوشیدہ راز بھی جانتا ہے، پوشیدہ اعمال بھی جانتا ہے، اور وجہرکم، تو اوپنلی جو کرتے ہو وہ بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو اس میں کیا ہے، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار، نیکیاں کماتے ہو یا برائیاں، سارا کچھ جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، یہ تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جو اس کے آیات نشانیاں رب کی طرف آتی ہیں، الا کانوا عنہا، اور اعراض کرتے ہیں، کوئی حکم نہیں ماننے کے لیے تیار، اس کو نہ شرم آتی ہے، نہ حیا آتی ہے، نہ اللہ کو غور کرتا ہے، یار اللہ کا یہ حکم نہیں، فرمان رسول ایسے نہیں، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے۔ فقد کذبوا بالحق، حق کو جھٹلایا، لما جاء، جب کبھی ان کے پاس حق آیا، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر ان قریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کبھی آخرت کا، کبھی رسولوں کا، کبھی دین کا، کبھی نمازوں کا، مذاق اڑا اڑا کے ساری زندگی مر کھپ گئے، اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ الم یرو کما اہلکنا، پھر دلیل دی، کیا انہوں نے دیکھا، غور نہیں کیا، کتنی قومیں اور ہم نے وہ جن سے امتیں ہلاک کی، اہلکنا من قبلہم من قرن مکننا فی الارض، جن کو زمین میں قوت دی، ٹھہرایا، طاقت دی، بستے رہے زمین میں، ما لم نمکن، فرمایا ہم نے ان کو قوت اتنی دی تھی جتنی تمہیں نہیں دی، ان کو اختیارات اور خوشحالیاں دی، تم کو نہیں اتنی دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان کو بھیجا موسلادھار بارش برسانے والا، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، نہریں ہم نے بنائیں، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے نہریں بہ رہی، یعنی خوشحالیاں اور سارے معاملات۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جب وقت آیا تو ہم نے کو گناہوں کے بدلے ہم نے ان کو برباد ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد اور مخلوق پیدا کر دی، دنیا میں آئے چلے گئے، روتے ہوئے آئے روتے ہوئے چلے، خالیات آئے خالیات چلے گئے۔ تو لسٹ میں دیکھو کارنامہ کیا گیا ہے، لسٹ میں دیکھو، آئے تھے آپ، رہے تھے ادھر، ماشاءاللہ، تو بتاؤ نا کارنامہ کیا کیا آپ نے؟ کوئی پتہ ہی نہیں کیا کیا، وہ آپ نے تبدیلی کی ہے، کوئی انقلاب لایا ہے، کسی بندے کی زندگی آپ نے بچائی ہے، یا کسی کے لیے کوئی آپ نے کیا کر کے کیا گئے ہو، لسٹ میں کوئی شے نہیں۔ اس میں لکھا اتنے تربوز انہوں نے کھایا ہے، اتنی بوتلیں پی ہیں، اتنے بول براز کیا ہے، اتنے مذاق کیے ہیں، اتنے ٹھٹھے کیے ہیں، اتنے فلانے کیے ہیں، اتنے کپڑے سلائے ہیں، باقی نیک نامہ کوئی سب ہے خالی۔ تو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے جا رہے ہیں لوگ، نوجوان بھی جا رہے ہیں، ہماری جماعت کا وہ بڑے قاری صاحب ہیں مرحوم، ہمارے قاری اسلم صاحب، ان کا بھتیجا رانا خبیب صاحب ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور جنرل اسپتال میں، وہ بہت خطرناک حالات میں، اور والد صاحب گھر میں پڑے ہوئے بیمار، بیوی کینسر کی مریض ہے، بیوی کینسر کی مریض ہے آخری سٹیج میں، اور والد صاحب کے کمر ہڈی ٹوٹی، وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ادھر پڑا ہوا ہے اسپتال میں۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، حالات کس طرح کشیدہ ہوتے ہیں، دنیا میں کس طرح انسان مجبور ہوتا ہے، کس طرح پریشان ہوتا ہے، جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، ادھر ڈیرا کوئی نہیں۔ اللہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کچھ نہ کچھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔